بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں اپنی اطاعت کا تذکرہ فرمایا، وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اتباع کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ میری اتباع کے ساتھ اگر میرے رسول کی اتباع کرو گے تو اس اتباع کی برکت سے کل قیامت کے دن تمہارا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں، زندگی کے ہر شعبے میں اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور ہماری کامیابی اور کامرانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اسی صورت میں ہوگی کہ آپ کی مبارک زندگی سے ہمیں آگاہی حاصل ہے، آپ کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انبیاء میں واحد شخصیت ہے جن کی مبارک زندگی پیدائش سے لے کر دنیا سے چلے جانے تک محفوظ ہے۔ یہ 63 سالہ زندگی ہے، 63 سالہ زندگی محفوظ ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ رکھا گیا ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں کہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو یہ جو سیرت کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے میں 2 نشستیں پہلے ہو چکی ہیں، آج ہماری یہ تیسری نشست ہے۔ ہم آج کی نشست میں یہ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جزیرہ عرب کی صورتحال کیا تھی۔ لوگوں کے حالات کیسے تھے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے عربوں میں کتنے قبائل تھے، عربوں کی کتنی قسمیں تھیں۔ تو تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عربوں کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے بعیدہ، دوسرے ہیں عاربہ، اور تیسری قسم وہ ہے مستعربہ۔ یہ عربوں کی اقسام تھی، اور انہی سے ان کی نسل چلی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آپ، اور حضرت اسماعیل صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت ابراہیم سے چلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تھے عراق میں، ان کی پیدائش بھی عراق میں ہوئی، ان کی نبوت کا آغاز بھی عراق میں ہوا، ان کی نسل مکہ کیسے پہنچی؟
اور وہاں ان کی اولاد مکہ میں کیسے جا کر آباد ہوئی۔ تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے اور عراق ہی میں نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ بدقسمتی سے جس گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ گھرانہ بت پرستی کا مرکز تھا۔ ان کا والد بت پرستوں کا گویا امام تھا اور اس کے گھر میں خدا بنتے تھے۔ وہ بت پرست ہی تھا، بت گر بھی تھا۔ تو آغاز ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا، اور عراق ہی میں ایک وقت وہ آیا جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو جا کر ایک کلہاڑا لے کر توڑ دیا تھا۔ جب وہ اپنی کسی تقریب کی میں شرکت کی غرض سے گئے ہوئے تھے کسی میدان میں، یہ واقعہ بھی عراقی میں پیش آیا، جس کی وجہ سے مخالفت جو گھر سے چلی تھی اب ایوانوں تک پہنچی۔ نمرود اور ساری حکومت ان کے خلاف ہوئی اور یہ طے ہوا کہ انہیں آگ میں ڈالا جائے۔ یوں انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ رب کریم کا نظام قدرت حرکت میں آیا۔ آگ بھی چونکہ مخلوق ہے نا، آگ کے خالق بھی اللہ ہے اور مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ یہ سورج آج جو ہمیں چمکتا نظر آ رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہ چل بھی اللہ کی حکومت سے رہا ہے، وقت پر طلوع ہو رہا ہے، وقت پر غروب ہو رہا ہے، اور اس کی یہ شعاعیں، اس کی یہ تپش اور اس کی یہ روشنی اللہ جب چاہیں گے ختم ہو جائے گی۔ تو آگ بھی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، قلنا، یہ الفاظ ہے اللہ، قلنا یا نار، یہ اللہ مخاطب کر رہے ہیں آگ کو، چونکہ مخلوق اللہ کی آواز سمجھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے۔ قلنا، یہ اللہ کے الفاظ، یا نارو کونی بردوں و سلاما، اے آگ میرے ابراہیم میرا دوست آج تمہارے اندر موجود ہے، اس پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ جس سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے، ٹھنڈک بھی ہو پر سلامتی والی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور یوں ہجرت کر کے پہلے شام گئے، شام سے فلسطین، فلسطین سے پھر مصر پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں میں ایک کا نام تھا سارہ، جس سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور ایک یہ تھی جن کا نام تھا ہاجرہ، جن کے بارے میں مورخین کا کہنا یہ ہے کہ فلسطین میں سے جب حضرت ابراہیم مصر پہنچے تو اس وقت کا جو فرعون تھا، مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، جیسے ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ تھا۔ تو وہاں کے فرعون نے جو اس وقت برسر اقتدار تھا، حضرت سارہ سے چھیڑنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اسے سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، وہ اپنے ارادوں میں ناکام ہوا۔ تو حضرت ہاجرہ، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی بیٹی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں اس کی کنیز تھی، باندھی تھی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کی۔ یوں حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں اور حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو سارہ تھی وہ تو فلسطین میں رہی، اور فلسطین میں یہ جو حضرت یعقوب کی اولاد چلی، یہ ساری وہیں پھیلی، انبیاء بنی اسرائیل وہیں آئے،
اور حضرت حاجرہ چونکہ مکہ آ چکی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ ہی میں آباد ہوئے، عرب وہاں سے چلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ کو لے کر مکہ تشریف لائے تو آ کر انہیں بالکل صحرا میں، ایسا صحرا جس کو خدا بھی صحرا کہہ رہے، لیواد غیر ذی زرع، الفاظ قرآن کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو، اس معصوم دودھ پیتے بچے کو اس بے آب و گیا زمین میں لا کر چھوڑا اور زبان بند، بول نہیں رہے، حکم یہ تھا کہ بولنا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں وہاں چھوڑ کر چل دیے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر، روایات میں آتا ہے کہ جنت المعلیٰ تک حضرت حاجرہ پیچھے چلی، بتاؤ تو صحیح یہاں ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ آخر حضرت حاجرہ نے کہا اللہ امرک، کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ اس وقت حکم خداوندی ہوا کہ اب جواب دو، اب جواب دینا چاہیے. ان اللہ قد امرنی، میں خود کیا کر سکتا ہوں، مجھے میرے رب نے یہی کہا ہے، مجھے میرے رب نے یہی کہا. تاریخ انسانیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ رشتے اپنے رب کی خاطر چھوڑے. ایک رشتہ ہے باپ کو چھوڑا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنے بیٹے کو بھی چھوڑا اپنے رب کو راضی کرنے. تصور کرے بے آب و گیا وادی جہاں نہ پینے کو کوئی چیز میسر نہ کھانے کو، حکم ہو رہا ہے کہ بیٹی کو یہاں چھوڑو، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں، کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، کچھ نہیں. حضرت حاجرہ نے اس وقت کہا، چونکہ پیغمبر کی بیوی تھی، وہ بھی تو حضرت حاجرہ تھی، نے کہا ایون لا یغیعنا، بس اب آپ مطمئن ہو کر چلے جائیں، ہمارا رب اب ہمیں ضائع نہیں کرے. اور اس موقع پر یہ کلمات کہے جو قرآن میں بھی ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ بھی کہو سارے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. صبح و شام 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرو، حفاظت رہے گی اللہ کی، آپ کو اللہ کی طرف سے آپ حصار میں رہیں گے. یہ پڑھتے رہا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. مجھے اللہ ہی کافی ہے جو بہترین کارساز ہے. حضرت حاجرہ اپنے اس معصوم بچے کے ساتھ وہیں ٹھہر گئی، اور جب وہاں ٹھہری تو پھر اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے. قربانی تو پہلے دینی پڑی نا، قربانی دی اور برکتوں کے دروازے کھلے. پھر وہاں زمزم نکلا جو اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا کو سیراب کر رہا ہے، پوری دنیا اسے سیراب ہو رہی ہے. اور وہ جگہ جہاں اس بچے کو لے کر وہ بیٹھی تھی اور پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر کبھی مروہ پر جاتی تھی، اللہ کو یہ دوڑنا پسند آیا. قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو پابند کیا گیا، جب تک تو یہاں صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گا تیرا حج نام قبول، تیرا عمرہ نام قبول. تو یہ 2 واقعات ہیں. پہلا واقعہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں جب ہم دیں گے نا پھر اللہ ضائع نہیں کرتے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی تکالیف اٹھائی، آگ میں ڈالے گئے، ہجرت پر مجبور ہوئے، گھر بار چھوڑا. انہیں اتنا ستایا گیا کہ اللہ خود کہہ رہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو بہت آزمایا، خدا کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہم نے ابراہیم کو بہت آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، وہ 100% کامیاب ہوا. اس کا نتیجہ ہمیشہ ممتاز رہا ہے. فَأَتَمَّهُنَّ.
ہم نے اسے ہمیشہ ممتاز پایا. ہم نے کہا بیٹا قربان کرو، تیار ہو گیا. پھر آواز آئی قد صدقت الرؤیا. کمال ہے، کمال ہے، تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، نیکوکاروں کو ہم یوں ہی آزماتے ہیں اور پھر نوازتے بھی ہیں. تو ان ساری تکالیف، باپ چھوڑا، بیٹا چھوڑا، بیٹی کو قربان کرنے کو کہا، یہ ساری قربانیاں دیں، یہ تکالیف برداشت کی، اللہ کی توحید کو بلند کیا اور انسانیت پر یہ واضح کیا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ ہی ہے جنہوں نے ہمیں بنایا ہے اور وہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں. والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اللہ ہی ہے جو کھلاتے بھی ہیں بلاتے بھی ہیں. واذا مرضت فہو یشفین، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا وہی دیتے ہیں. الذی یمیتنی ویحیین، جب ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا وہ انہی کے حکم کے تحت گزار رہے ہیں، جب چاہیں گے موت دے دیں. یہ ساری توحید ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری تکلیفیں برداشت کی، توحید کا سبق نہیں چھوڑا، توحید بیان کرنا نہیں چھوڑی، انسانیت پر یہ واضح کیا کہ عبادت کی لائق ایک ہی ساتھ. تو جس طرح انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، ہمارے لیے اس واقعہ میں سبق یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں آنے والی تکالیف کو برداشت کریں. اگر یہ برداشت کرنا ہمیں آ گیا تو اللہ ہمیں بھی نوازے. دوسرا واقعہ حضرت حاجرہ کا ہے کہ جب بار بار پوچھنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تو پھر وہ کہنے لگی آن لاہ امرک، اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، ان اللہ قد امرنی. کہا بس اب جائیے. اللہ کے حکم کے سامنے سر نگوں ہو گئی کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں. پھر آدمی یہ نہ سوچے کہ عقل کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے پر سر جھکا دے، پھر دیکھیے اللہ اسے کیسے نوازتے ہیں. تو ہمارے لیے اس واقعہ میں سبق یہ ہے کہ جس طرح حضرت حاجرہ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تھا اور کوئی کیل و کال نہیں کی، بلکہ یہ کہا حسبنا اللہ، یہ وظیفہ شروع کر دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ رب العزت نے پھر ان کی کیسی دستگیری فرمائی کہ وہ مکہ جو بے آب و گیا وادی تھا، وہ مکہ ساری دنیا کا مرکز بنا. یوں لگتا ہے وہاں کوئی مقناطیس لگا ہوا ہے جو اطراف عالم سے فرزندان توحید کو کھینچ کر لا رہا ہے. کتنا ہی کمزور مسلمان کیوں نہ ہو، اس کی یہ تمنا اور چاہتا ہے خدا مجھے بیت اللہ لے جائے، خدا مجھے بیت اللہ لے جائے، خدا مجھے اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے. اور وہی مکہ جو ساری دنیا کا مرکز بنا، زمزم وہی ہے، صفا مروہ وہی ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے ہر فرد کا امن اللہ نے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. زمزم اس بچے کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی تھا، آج تک خدا نے اس کو زندہ و تابندہ رکھا ہوا. ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ وَأَذِّن لِلنَّاسِ فِي الْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو. تو حج اس وقت سے آج تک ہوا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ پتھر بھی محفوظ رکھا خدا نے. ہر آنے والے حاجی سے کہا گیا ہے کہ جب تک تم مقام فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جب تک تم مقام ابراہیم پر آ کر نفل ادا نہیں کرو گے تمہارا عمرہ نامکمل، تمہارا حج نامکمل، تمہارا طواف نامکمل. صفا مروہ کے درمیان وہ سعی، یہ کس کا عمل ہے؟ حاجرہ کا. اس گھرانے کے ہر فرد کے عمل کو اللہ نے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ جب انسان اللہ کے حکم کے سامنے سرنگوں ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا فرماتے، اس کو ترقی عطا فرماتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اگر حفاظت نہ ہوتی تو رسول اللہ تک یہ سلسلہ کیسے پہنچتا؟ رسول اللہ ان کی اولاد سے کیسے پیدا ہوتے؟ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور پھر وہ وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کی اولاد میں ولادت ہوئی. بقیہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں. اللہ